بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا، یہ حدیث کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ انہوں نے پوچھا، بلکہ ایک درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ ہو، یعنی ایسی نصیحت کر دیجئے جس کا بس وہ نصیحت مجھے کافی ہو جائے، پھر مجھے کچھ اور سیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم، کہ کہہ دو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت حاصل کر لو۔ تو اس حدیث کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندی الفاظ فرمائے، تو ان الفاظ میں دو حکم ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم کہہ دو کہ تم اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ تو یہ ڈٹ جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اس مطلب کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ مثال ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی دو کمپنیوں کے معاہدے ہو رہے ہیں یا دو ملکوں کے آپس میں معاہدے ہو رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں اس طرح ہوتا ہے کہ دو آدمی ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ ایک دستاویز ہوتی ہے، اس کے اوپر سائن کرتے ہیں، پھر آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ تالیاں بجتی ہیں اور اخباروں میں تصویریں چھپ جاتی ہیں۔ تو یہ کبھی دو ملکوں کے معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی IMF کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی دو کمپنیوں کا معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معاہدہ ہو جانا کافی نہیں ہوتا، وہ جو خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ بعد میں اصل میں اس معاہدے پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر اس معاہدے پر عمل نہیں ہوگا تو آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی معاہدے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ IMF جو ہے وہ ناراض ہے کہ معاہدہ کیا تھا ان سے اور اس کی شرطیں پوری نہیں کی، تو اب IMF جو ہے وہ کہہ رہے کہ مزید سخت شرطیں لگاؤں گا تمہارے اوپر، اور پھر ہمارے یہاں میڈیا پہ اس کا شور مچتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے کہہ دیا آمنت باللہ، یا دوسرے الفاظ میں ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کر لیا، ان کو اپنا رب مان لیا۔ تو یہاں بات لیکن ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے اصل میں شروع ہوتی ہے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور جس طرح وہ معاہدے ہوتے ہیں اور ان میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اسی طرح جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے پہلی دفعہ، تو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ دیکھتے ہوں گے کہ کتنا خوشی کا اظہار ہوتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ تو لیکن یہ خوشی جو ہے یہ اس وقت ختم ہو جائے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیں گے، کیونکہ اس نافرمانی کے نتیجے میں ہماری زندگی میں مشکلات آنی شروع ہوں گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کے دوسرے حصے پر بھی عمل کیا جائے، فاستقم، یعنی اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ تو یہ ڈٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف زبان سے ڈٹ جاؤ کہ ہاں روزانہ ہم کہتے رہیں لا الہ الا اللہ یا آمنت باللہ؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ توحید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک توحید اعتقادی ہوتی ہے اور ایک توحید عملی ہوتی ہے۔ تو توحید اعتقادی کیا ہو گئی کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں اللہ میرے خالق ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں اللہ ہی مجھے رزق پہنچاتے ہیں، میں ہر اللہ کے فیصلے کو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ سب باتیں میرے ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ تو توحید اعتقادی ہو گئی۔ لیکن جب عمل کرنے کا وقت آیا، یعنی میں نے زبان سے تو اور دل سے تو اقرار کر لیا تھا کہ میرے رب جو ہیں ان کا حکم ماننا ضروری ہے، یہ دل سے تو اقرار کر لیا تھا، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آیا تو عمل نہیں کیا، یعنی اذان ہو گئی اور میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں اپنے کاموں میں مصروف رہا، یا میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا وہاں مصروف رہا، تو میں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب یہ عمل بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی شامل کیا اس حکم میں، جیسے نماز کا حکم، جیسے روزوں کا حکم تقریباً سب لوگوں پر ہی آتا ہے، جیسے حج کا حکم تقریباً ان سب لوگوں پر آتا ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں، جن کے پاس اتنا مال ہو۔ تو کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، غیبت نہ کرنا، یہ سب چیزیں تو ہر مسلمان پہ فرض ہو گئیں۔ تو یہ تو مستقل چیزیں جو ہر مسلمان پہ فرض ہیں، اور جیسے کوئی ایسا موقع آئے جہاں
جہاں عمل ضروری ہو جائے اور ہم نے وہ عمل کر لیا تو وہ توحید عملی کی مثال ہو گئی۔ لیکن کچھ چیزیں ہم پر وارد بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ہو رہی ہیں، کسی کے ساتھ کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے۔ تو اب جیسے کسی کے یہاں کوئی بیماری آ گئی، اب توحید عملی کیا ہے؟ یہاں توحید اعتقادی بھی آ جاتی ہے اور توحید عملی بھی۔ تو توحید عملی فرض کیا کسی کے ماں باپ بیمار ہو گئے یا ماں بیمار ہو گئی، تو اس وقت توحید عملی کیا ہوگی؟ ماں کی خدمت کرنا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایسے وقت جب ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہو اور انہیں چھوڑ کے جانا جو ہے وہ غلط ہو، مناسب نہ ہو، ایسے وقت میں کوئی یہ کہے کہ میں تو جماعت سے نماز پڑھوں گا، وہاں ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، تو وہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ اس وقت ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی اور جماعت سے نماز چھوڑنا ضروری ہو جائے گا جب کسی بیمار کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے توحید عملی کہ جس وقت جو تقاضا آ رہا ہے اس تقاضے پر عمل ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اب اس معاملے میں توحید اعتقادی کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ اعتقاد بنا لیتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، تو یہ اعتقاد بنانا بھی غلط ہے، کیونکہ شفا دینے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ میں نے اپنی 30 سال 40 سال کی پریکٹس میں یہ سیکھا کہ گولی مریض کے پیٹ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ اس کو شفا دینی ہے یا شفا نہیں دینی ہے، یا مرض میں مزید اضافہ کر دینا ہے۔ یہ بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں، مسلمان ڈاکٹر ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو توحید عملی توحید اعتقادی کا ہماری زندگی میں مختلف موقعوں پر امتحان آتا رہتا ہے۔ تو کبھی یہ سمجھ لینا کہ یہی ڈاکٹر جو ہے اسی کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس بات کو غلط بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ اعتقاد بنا لینا کہ اس وقت تو سیل بہت زیادہ ہوگی، اس وقت میں دکان بند کر کے جاؤں گا تو نماز کو میں چلو کل سے پڑھ لوں گا، تو اس وقت تو کسٹمر آنے کا بہت چانس ہے۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ایک بیٹے جو تھے، ان کی دکان تھی لاہور میں اور کتابوں کی دکان تھی، غالباً ذکی کیفی صاحب رحمہ اللہ، تو ان کی دکان تھی اور اس دن بارش ہو رہی تھی اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ آج تو شاید ہی کوئی کسٹمر آئے تو آج میں نہیں جاتا، لیکن پھر انہیں دوبارہ خیال آیا کہ چلے جاتا ہوں، تو وہ چلے گئے۔ اب اس تیز بارش میں ان کے پاس اتنے زیادہ کسٹمر آئے تو کہ وہ حیران ہو گئے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ کسٹمر کو بھیجنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ توحید اعتقادی بھی ضروری ہے، توحید عملی بھی ضروری ہے۔ توحید عملی کی اور بھی مثالیں ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر کوئی حالات آ جاتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر کوئی حالات آ جاتے ہیں، اور انسان اگر خود غرض ہو کر سوچے تو غلط فیصلے کر لیتا ہے اور لڑائیاں آپس میں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی میراث پہ لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی جائیداد کے اوپر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ہمارے اوپر آج کل جو چیز وارد ہوئی ہے اس کا ذکر کیے بغیر دل مطمئن ہی نہیں ہوتا، وہ ہے فلسطین کا مسئلہ، کہ آج کل ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا ہوا ہے ہم سب کو، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو اس موقع پر توحید عملی کے تقاضے کیا ہوں گے ہمارے ساتھ؟ ہم بار بار اس پر بات کر چکے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں مدد مانگنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو اللہ سے، کس طرح سے؟ نماز سے اور صبر کے ذریعے۔ اتنی بڑی مصیبت مسلمانوں پہ آئی ہوئی ہے بحیثیت ایک امت کے، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور یہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں جو ویڈیوز آتی رہتی ہیں جن میں تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں دیکھو کیسا ظلم ہو رہا ہے، دیکھو کیسا ظلم ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہم سے نماز کا پوچھیں گے۔ تو ایک تو ہم عام حالات میں بھی نماز ہم پر فرض ہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے پہلے نماز کا پوچھیں گے، لیکن جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ ایک اضافی چیز وارد ہو گئی ہمارے اوپر، جس میں ہمارے اوپر نماز پڑھنا اور بھی ضروری ہو گیا، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مدد مانگنے کا فرمایا ہے کہ مدد اس طرح مانگو، صبر سے اور صلاح سے، یعنی نماز سے۔
تو اگر آج بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور ویسے آپس میں باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے بائیکاٹ کر دو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ضروری ہے۔ جب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم ناکام رہے۔ تو اس موقع پر وہ ساری باتیں جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور بار بار مانگنی چاہیے اور روزانہ مانگنی چاہیے، اور روزانہ کبھی اپنے اس دعا کو تو ہم اپنی دعاؤں میں سے نکال ہی نہیں سکتے اس دعا کو تو، اور وہ دعا میں بد دعا بھی شامل ہے جو ہمیں اسرائیل کے حوالے سے کرنی ہے، اور مدد کی دعا فلسطین مسلمانوں کے حوالے سے کرنی ہے، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حوالے سے دعا کرنی ہے اور بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور یہ سمجھ لینا کہ بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اب غلط ثابت ہو گیا، بہت ساری کمپنیاں بند ہو گئیں، اور کچھ ہم کیونکہ ہمارا تعلق کچھ چیزوں سے نہیں ہے اس لیے ہمیں ان کا نہیں پتہ، لیکن جن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ان میں یہ چیزیں بھی شامل کر لیں کہ ہم مائیکروسافٹ کمپنی کا بائیکاٹ کریں۔ مائیکروسافٹ کے لیپ ٹاپ بھی آتے ہیں، ان کے اور پروگرامز آتے ہیں جن کا اگر ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو کریں۔ ہم گوگل کا بائیکاٹ کریں، یہ وہ کمپنیاں ہیں جو زیادہ مدد کر رہی ہیں اسرائیل کی، ڈائریکٹ مدد کر رہی ہیں۔ کچھ کمپنیاں تو ڈائریکٹ مدد نہیں کر رہی ہیں اور ان کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو آگے صف اول میں ہیں یہ کمپنیاں۔ ایچ پی ہو گئی جس کے پرنٹر ہوتے ہیں، جس کے لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، تو جن لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے وہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرے، اور کمپنیوں کو زیادہ چاہیے کہ کیونکہ کمپنیاں بہت ساری چیزیں خریدتی ہیں تو ان کو اس بائیکاٹ میں اور بھی آگے ہونا چاہیے کہ ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جو مالی مدد ہے وہ بھی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اپنی تنخواہ یا اپنے کاروبار میں سے جو آمدنی آ رہی ہے اس کا کوئی 1% بنا لیں کہ میں 3% دوں گا ہر مہینے، یا 5% دوں گا، یا جس کی جو حیثیت ہے اس حساب سے، یا میں 10% ہر مہینے۔ شاید میں نے ذکر کیا بچے نے اپنی عیدی دے دی جب اس کے پاس عیدی آئی کہ یہ کیسے مسلمان ہونے کیسے دے رہے ہیں، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، مسلمان کچھ کر کیوں نہیں رہا اس کے لیے، اور میں بڑا ہوں گا تو میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہمارے اندر بھی کم از کم تھوڑی بہت غیرت ہونی چاہیے۔ یہ جو عیاشیاں ہو رہی ہیں کرکٹ کے حوالے سے، PSL وغیرہ کھیلا جا رہا ہے، تو اس دفعہ تو کراچی میں تو کافی کامیاب سنا ہے بائیکاٹ ہو رہا ہے، باقی شہروں میں بھی میں نے سنا ہے بائیکاٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بالکل ہی ہم اپنے غصے کا اظہار کریں، اپنے افسوس کا اظہار کریں کہ حکمرانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ امت کے اوپر کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور ہمارے جو ڈانس اور گانے اور آتش بازیاں ہم اس میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك۔